تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی قدر اور قیمت جسم کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر کوئی اس پہ ناز کرے کہ میرے پاس تنومند جسم ہے تو اللہ کی آواز آئے گی تجھ سے زیادہ طاقتور تو ہاتھی ہے، تجھ سے زیادہ طاقتور تو گدھا ہے۔ کیونکہ یہ زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کو احادیث میں دور تبرج کہا گیا، یعنی ایسا زمانہ کہ اینی ہاؤ انسان چاہتا ہے میں دیکھا جاؤں، مٹیریل وجود اپنی مٹیریل خوبیوں کو دکھانا چاہتا ہے۔ یعنی آج معاشرے میں اس کی قدر نہیں جو کردار کا اچھا ہو، آج ڈراموں میں سیریلز میں اس کی قدر ہے جو شکل کا اچھا ہو، کردار کا کتنا بھی برا ہو، بس شکل خوبصورت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے سلیکشن کے جتنے معیار ہیں وہ معیار ظواہر پر ہیں، بواطن پر نہیں ہیں، لیکن خدا کی سلیکشن بالکل برعکس ہے۔ خدا کو اگر کسی کے اندر حسن نظر آ جائے وہ چاہے بلال کی شکل کیوں نہ رکھتا ہو، خدا کو اگر کسی کے انٹرنل خوشبو آ جائے وہ چاہے کربلا کا جون ہی کیوں نہ ہو، اسے حسین کی گود نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ظاہری شکل میں خوبصورت ہوئی کیوں نہ ہو لیکن کتامہ والی شکل ہو تو اللہ کے یہاں معیار ظاہر نہیں تھا۔ یہ فرق ہے انسان کی سلیکشن میں اور خدا کی سلیکشن میں، اہل بیت کی سلیکشن میں۔ وہ جب سلیکٹ کرتے ہیں تو انسان کے باطن کو دیکھتے ہیں، باطن سے مراد انسان کی سوچ کو دیکھتے ہیں، سوچ سے مراد اس سوچ کے بنیاد پر انسان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں۔ لیکن دنیا کی ساری سلیکشن کس پر ہے؟ انسان کے ظاہر پر ہے۔ جتنا حسین ہوگا دنیا میں اتنا پسندیدہ ہوگا، اور جسمانی اعتبار سے جتنے ڈولے شولے ہوں گے دنیا اتنا اسے فٹ سمجھے گی اور کامیاب سمجھے گی۔ تبھی ہمارے ممبر کی کمزوری یہ ہے کہ ہمیں خیبر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، ہمیں خندق بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس میں وہ ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے۔ ہمیں وہ امام اچھا لگتا ہے جو زیادہ لڑے، یہ انٹرنل ہمارا مسئلہ ہے۔ کسی زمانے کا مولانا میں وہ موویز نہیں دیکھتا جس میں اینڈ میں الیاذ باللہ اہل بیت ہار جائیں، مجھے وہ زیادہ پسند ہے جس میں مولا مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، بچھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، در خیبر اکھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بر صغیر کی مینٹلٹی تھی، کیونکہ ہمارے یہاں فلمیں بھی ایسی بنتی ہیں کہ بندہ ایک کو مارے اور 10 جا کے زمین پہ گریں، وہی ہیرو کہلاتا ہے۔ لیکن ایک امام کے علاوہ 11 اماموں کی جو زندگی دیکھو گے وہاں طاقت کچھ اور ہے، وہاں تلوار سے لڑنا طاقت نہیں ہے، وہاں 10 لوگوں کو بچھاڑنا طاقت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضروری تھا کہ عرب میں کوئی علی ہو، کیونکہ ان کے ذہنوں میں بہادر وہی تھا جو یہ کام کرے۔ عرب عمرو بن عبدوت کو بہادر سمجھتا تھا، عرب مرہب کو بہادر سمجھتا تھا، عرب ان کو بہادر سمجھتے تھے جو بھاری بھاری پتھر اٹھاتے تھے، جو اونٹنی کا بچہ اٹھا لے، جو ایک دن میں ایک بکرا کھا لے، عرب کی نگاہوں میں وہ بہادر تھا۔ تو یہی تو قرآن کا اصول ہے، جو تم سمجھ رہے ہو میں ویسا ہی بھیجوں گا۔ اگر تمہاری نگاہوں میں شعر و شاعری کمال ہے تو میں قرآن بھیجوں گا، اگر تمہاری نگاہوں میں عمرو بن عبدوت کا لڑنا کمال ہے میں علی جیسا حیدر بھیجوں گا، تاکہ تمہارے معیار پہ پورا اترے۔ اور جب تم اس معیار کو سمجھ لو پھر الہی معیار کو سمجھنا، علی لڑتے ہوئے بھی ان کو دکھانا۔ لیکن اے علی ابن ابی طالب جب اس کے سینے پر سوار ہو جاؤ اور وہ تمہارے چہرے پہ لعاب دہن پھینک لے، پھر وہ بھی بتانا کہ اصل طاقت تلوار چلانا نہیں ہے، تلوار کو روکنا ہے۔